شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ، یہ بات ڈال دی ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے یہ اقرار کر لیا ہے، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے، تم نے مسلمان اسلام کو قبول کر لیا ہے، تم مسلمان ہوگے، بس اسی میں تمہاری نجات ہے، آگے کوئی عمل کرو یا نہ کرو۔ اور اسی بنا پر لا الہ الا اللہ، اسی بنا پر ہمارے مسلمانوں کی کثیر تعداد عمل کرنا چھوڑ گئی۔ ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ بس لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف یہاں تک، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ میں ان مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے سب سے بڑے دو جز ہیں، دین اسلام کے بنیادی سب سے بڑے دو جز ہیں، اس دین اسلام کے حصے ہیں کہ جن دونوں جز کے بغیر یہ اسلام دین نامکمل ہے۔ ہم کل قیامت کے دن ان دونوں حصوں، ان دونوں جز کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں گے۔ سب سے پہلا کہ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے کہ تیرا رب کون ہے، دوسرے نمبر پر اپنے رسول کو جانے، اپنے نبی کو جانے کہ تیرا نبی رسول کون ہے۔ اللہ کو جاننے سے یہ مراد ہے کہ اس رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اور صرف خالص مخلص ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ کے رسول کو جاننا، سمجھنا، پہچاننا سے یہ مراد ہے کہ رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو نہ اپنائیں، صرف اسی بات کو قبول کیا جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اسلام کے اندر عمل کرنے کا طریقہ بتلایا ہو۔ یہ اسلام کے سب سے بڑے دو جز حصے ہیں، ان دونوں کے بغیر ہمارا اسلام بالکل نامکمل ہے۔ یہ اسلام دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو بس اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، خواہ کوئی آج کے بعد کوئی عمل کرو یا نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور دیگر صحابہ بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچانک اللہ کے رسول ہماری مجلس سے اٹھ کر کہیں چلے گئے، ہمارے اندر سے اٹھ کر کہیں غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو ہم نے کچھ وقت دیر تک انتظار کیا اور پھر ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، اللہ کے رسول واپس نہیں پلٹے، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے رسول کو کسی دشمن نے نہ گھیر لیا ہو، کسی دشمن نے روک نہ لیا ہو۔ تو ہم صحابہ کرام، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ اللہ کے رسول کو تلاش کرتے کرتے میں بنو جار کے ایک باغ کے قریب پہنچا اور میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ میں کیوں نہ اس باغ کے اندر دیکھوں، شاید اللہ کے رسول اس باغ کے اندر ہوں۔ تو میں نے اس باغ کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن اس باغ کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخر کار پھر میں نے اس باغ کے اندر جو پانی جانے کا راستہ تھا، اس راستے سے میں اس باغ کے اندر گھسا اور سامنے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کدھر آئے ہو، کیا ہوا، کدھر آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پریشان ہے، ہم تو گھبرا گئے، اللہ کے رسول ہمیں بہت اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول کو کسی دشمن نے گھیر نہ لیا، کہیں روک نہ لیا ہو۔ اللہ کے رسول ہم پریشان ہو گئے اور پریشانی کی عالم میں آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے بطور نشانی حضرت ابو ہریرہ کو دے کر یہ فرمایا، اے ابو ہریرہ اس باغ کے پار جاؤ اور اس باغ کے پار جا کر باہر جو بھی آدمی سب سے پہلے، جو بھی شخص آپ کو ملے تو اس کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جو شخص یشہد لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اس اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، تو اے ابو ہریرہ اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پکڑتے ہیں اور اس باغ کے باہر نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے
جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں. ابو ہریرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا پیغام دیتے ہیں. اے عمر دیکھیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ جوتے دیے ہیں، یہ نشانی بطور نشانی یہ جوتے دے کر اللہ کے رسول نے مجھے پیغام دیا ہے کہ ابو ہریرہ جاؤ، جو شخص بھی آپ کو یہ بات گواہی دے یشہد لا الہ الا اللہ، تو اس کو ساتھ ہی میری طرف سے جنت کی بشارت بھی دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اتنی بات سنتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہوئے اللہ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آنسو نکل رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے عمر نے مارا ہے، اللہ کے رسول مجھے عمر نے مارا ہے. اتنے میں پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہو گئے. اور جب عمر آئے اللہ کے رسول نے پوچھا ہے عمر تو نے کیوں ابو ہریرہ کو ایسے مارا ہے، تو نے اپنے ساتھی کو کیوں مارا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول کیا واقعی آپ نے اپنے جوتے بطور نشانی دے کر یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو شخص دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور جو شخص یہ گواہی دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ لوگ آدمی شخص جنتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر میں نے اس ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عمل کرنے دیں، کہیں اسی عمل پر لا الہ الا اللہ اسی پر یہ لوگ بھروسہ کر کے اس دین اسلام میں عمل کرنا چھوڑ نہ دیں. اللہ کے رسول ان لوگوں کو عمل کرنے دیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو عمل کرنے دو. اور آج اس انسانوں کی کثیر تعداد، خدا کی قسم میں نے بڑے کئی لوگ دیکھے کہ جن کو میں نے نماز کا کہا، یہ جو ہمارے اندر جرائم گناہ پائے جاتے ہیں، میں جب لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں. اے مولوی صاحب انشاءاللہ ہم کو اللہ نے اسی وجہ سے معاف کر دینا ہے. تو بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں. بے شک توحید عقیدے کی بنیاد ہے، توحید کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے. توحید ایمان کا سب سے بنیادی اور بڑا اہم جز ہے کہ جس کے بغیر اس انسان کا دین، اس اسلام کا ایمان نامکمل ہے، جس کے بغیر اس انسان کی بخشش ہی نہیں. اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گے اس شخص کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ کھڑا کرے گا، شریک بنائے گا. پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا، اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، اس کے سوا جو دوسرے گناہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو میرے پیارے بھائیوں اسی بنا پر، اسی لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا ہی چھوڑ دینا. اگر آپ لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کر کے عمل ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کی پیروی کی، تم نے شیطان کی پیروی کی. ادھر اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کی عبادت چھوڑ کر، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات، تعلیمات، اللہ کے فرامین چھوڑ کر تم نے اپنے نفسوں کی پیروی کی، اور تم نے اپنے نفس کی پیروی کر کے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ شرک ہے، یہ ہمارے اندر چھپا ہوا شرک ہے کہ جس کو ہم نے ساری زندگی پہچانا ہی نہیں. اے مسلمانوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ مٹی کی ڈیریوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مٹی کی ڈیریوں قبروں کو پوجتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسری ہستیوں کو اپنا معبود، اپنا اولاد دینے والا، رزق دینے والا، اپنا حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں. ایک طرف تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، دوسری طرف تم اپنے نفس، اپنے دل کی مانتے ہو. ایک طرف تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو،
دوسری طرف تم شیطان کی فرما برداری کر